السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا یہ مبارک مہینہ اب رخصت ہی ہوا چاہتا ہے۔ آج چونکہ دوسرے عشرے کا اختتام ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا، اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، واوسطہ مغفرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ اللہ رب العزت کی مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت دونوں کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے، میری طرف سے میرا یہ اعلان ان تک پہنچا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آقائے دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات محبوب نہیں کہ مجھے ساری دنیا جو ہے وہ مل جائے اور یہ آیت مجھ پہ نازل نہ ہوئی ہوتی، یعنی یہ آیت کریمہ میرے لیے دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارجا آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا، امید دلانے والی یہ آیت مبارکہ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کے عجب انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا پہلا تو اللہ کی رحمت کے اظہار کے لیے کہ اللہ نے براہ راست اپنے بندوں کو یہ خطاب نہیں کیا، بلکہ اپنے رحمت للعالمین پیغمبر کو حکم دیا، قل، میرے پیغمبر آپ بھی اپنی رحمت کی بنا پہ انہیں یقین دلا دیجئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خود خطاب کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اللہ رب العزت نے
اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ جیسے کیسے ہو میری حدود پامال کرتے رہے، میرا کھا کے میری ناشکریاں کرتے رہے، لیکن میرا کرم دیکھو کہ میں نے تمہیں اپنی عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں نکالا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا ایک اور بیان یہ کہ بندوں میں تو نیک بھی تھے، صالح بھی تھے۔ فرمایا یہاں میرے اس خطاب کے اولی مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ہی ظلم کیا۔ صرف ظلم ہی نہیں کیا، اسرفوا علی انفسہم، ظلم کی اخیر کر دی، ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اس کے باوجود اس چیز کا یقین رکھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھنا اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ بخش دے گا، ذنوب میں بھی سارے گناہ آگے، لیکن اللہ نے تاکیداً پھر جمیعا، سارے کے سارے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی مغفرت سے رہ جائے۔ اور پھر اس کا سبب اور علت بیان کی، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ ہے ہی بخشنے والا، وہ ہے ہی بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بیان فرمایا اور پھر اپنی مغفرت کا بیان فرمایا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں، وہ قدیر ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی تسلی اور اطمینان کے لیے فرما دیا کہ میں نے جس طرح تمہارے اوپر کچھ چیزیں واجب کی ہیں، میں نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کرنا واجب قرار دے دیا۔ اور یہ رحمت کس قدر ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، مخلوق کو بنایا، آسمان و زمین کی تخلیق کی، تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق ایک کاغذ پہ یہ چیز لکھ دی، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ ہمیشہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ اور فرمایا یہ اللہ کا فرمان جو اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پاس اسے محفوظ رکھا ہوا۔ اور اللہ کی یہ رحمت کتنی وسیع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختلف واقعات کے ذریعے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد دل میں ندامت کے جذبات پیدا ہوئے، کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کم فہم یا کم علم تھا، اللہ کی رحمت سے آگاہ نہیں تھا، کہنے لگا 99 قتل کرنے کے بعد اب بھی کوئی توبہ کی صورت ہو سکتی؟ اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا، 100 قتل ہو گئے۔ پھر اللہ نے کسی وقت اپنی رحمت کے جذبات اس کے دل میں ڈالے، پھر ندامت اور اللہ کی مغفرت کے حوالے سے اس کے دل میں امید پیدا ہوئی، کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا ہاں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے اللہ کرو، ان سے دعا کرواؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، امید ہے اللہ تیرے گناہ کو بخش دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص توبہ کی نیت سے اس بستی کی طرف چل پڑا، ابھی توبہ عملی طور پہ کی نہیں، نیت توبہ سے، توبہ کے ارادے سے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ملک الموت آ گیا، روح قبض کر لی، جان چلی گئی۔ اب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے کہ ہمارا بندہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، ملائکۃ الجنہ، ملائکۃ الرحمہ بھی، کہ توبہ کی نیت سے نکلا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا حقیقی اور واقعی طور پہ تو وہ ابھی اپنی گناہ والی بستی کے زیادہ قریب تھا، جس بستی کی نیت سے جا رہا تھا اس سے دور تھا، لیکن اس اللہ کی رحمت کا کیا کہیے، اللہ نے زمین کو وحی کی اس بستی کو جو دور تھی کہ تو ذرا قریب آ جا، سمٹ جا،
اور اس بستی کو جہاں سے یہ چلا تھا حکم ہوا تباعدی، تو ذرا دور ہو جا۔ ایک بالشت کے فاصلے سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کاملہ سے 100 آدمیوں کے قاتل کو بخش کے فرشتہ جنت کے اور رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اللہ کی اس رحمت کو بیان فرمایا کہ ایک شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ یہ فرمایا، لم یعمل خیرا قط، جس نے زندگی میں کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لیکن زندگی کے آخری ایام میں اللہ کی پکڑ کا خوف غالب ہوا، اپنی اولاد کو وصیت کر کے گیا کہ دیکھنا میرے بعد مجھے جلا دینا، میری راکھ کو جو ہے آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا، آدھی راکھ جو ہے وہ کہیں میدان میں جنگل میں جو ہے وہ اڑا دینا، اس غلط فہمی میں، اس خام خیالی میں کہ اگر میں اللہ کے قابو میں آ گیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دیں گے جیسا عذاب کسی اور کو نہیں ہوا ہوگا۔ تو ہمیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی اس بکھری ہوئی راکھ کو بر و بحر سے اکٹھا کریں گے اور بندے سے پوچھیں گے لما فعلت ھذا، تو نے یہ وصیت کیوں کی کہ مجھے جلا کے میری راکھ جو ہے وہ سمندر اور خشکی میں بہا دینا؟ تو یہ بندہ کہے گا خشیتک یا رب، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسی وصیت کی۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میرے خوف کی وجہ سے تو نے اس قدر احمقانہ فعل کیا، لیکن پھر بھی میں تجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، اللہ اس کے بھی جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ ہم بھی غزوہ میں تھے، جنگ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قیدی خاتون کو ہم نے دیکھا بڑی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی، اس کا بچہ جنگ میں کہیں گم ہو گیا۔ اب جو بچہ سامنے آتا اسے دیکھتی، پہچاننے کی کوشش کرتی، اچانک دور سے اس کی نظر اپنے بچے پہ پڑی، بھاگتی ہوئی گئی، اسے سینے سے لگایا، اسے چومنے لگی، پھر اسے دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضرات صحابہ کو کہا تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اس عورت کو اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ دوسری حدیث میں شعب الایمان بہقی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک صحابی نے ایک پرندے کا بچہ چوزا جو ہے اسے پکڑ لیا۔ جب اس پرندے نے دیکھا کہ کوئی اور چارہ کار نہیں تو وہ خود بھی آ کے اس صحابی کی گود میں گر گیا تاکہ مجھے بچے سے جدائی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراہ تعجب کہا دیکھو اس پرندے کو اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے کتنا پیار ہے کہ خود جو ہے وہ تمہاری قید میں آ گیا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کو اس پرندے کو جو اپنے بچے سے پیار ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے پہلا حکم یہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھنا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارے گناہ آسمان کے تاروں سے بڑھ سکتے ہیں، ریت کے ذرات سے بڑھ سکتے ہیں، سمندر کے پانی کے قطروں سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو جیسے بھی گناہ لے کے آئے مجھ سے میری رحمت کی جب تک امید رکھے گا اور مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ جو ہے وہ زمین کو چھوڑ کے آسمان کی حدوں کو چھونے لگیں، پھر بھی تو میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا، مجھ سے معافی مانگتے ہوئے اگر تو آ جائے گا
تو میں تیرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو زمین بھر کے غلطیوں کی، گناہوں کی، کوتاہیوں کی لے کے آ جا، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرنا، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ویسا بے نیاز اللہ تو یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال اللہ رب العزت کی مغفرت کے کچھ مظاہر بھی بیان فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو معاف کرنا پسند ہے۔ آخری اشرا شروع ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی اپنی لاڈلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کو معاف کرنا کتنا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی، اسے ایک مثال سے بیان کیا۔ فرمایا ایک شخص اونٹنی پہ سفر کر رہا ہے، ایک جنگل میں پہنچا، وہاں سستانے کے لیے تھوڑی دیر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا، اپنی اونٹنی کو اسی جو ہے وہ درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کچھ دیر آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹنی غائب ہے۔ اب اس کا کھانا پینا سب کچھ، ساری ضروریات جو ہے وہ اسی اونٹنی پہ، اب ادھر ادھر بھاگتا ہے لیکن اونٹنی کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ مایوس ہو کے کہ اب تو اس جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں، موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے جو ہے وہ لیٹ جاتا۔ فرمایا کچھ دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اونٹنی کو اپنے سرہانے کھڑے پاتا، تو اب فرط جذبات میں، خوشی کے عالم میں کہنا یہ چاہتا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، زبان قابو ساتھ نہیں دے رہی جذبات کا، اور زبان سے کلمات یہ نکل رہے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں بات الٹ گئی تو فرمایا اللہ کو تو بندے کی توبہ سے اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین بھر کے گناہوں کے لے آؤ میں تمہیں بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اس اللہ کو معاف کرنا کتنا پسند ہے۔ فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم گناہ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو گناہ کریں اور پھر اللہ کے حضور کہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کیسی؟ فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا اور پھر ندامت سے اللہ کے حضور کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کے، دیکھو میرے بندے کو اس بات کا یقین ہے، اسے اس چیز کا احساس ہے ان لہو رب یغفر، کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا، تو تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ فرمایا پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا 12 گناہ ہوتا، اب ندامت کے مارے وہ اللہ کو منانے کے لیے یہ کہتا اللہم ان لک عبادا سوایا کثیرون ولا رب لی سواک، اللہ تجھے بندوں کی تھوڑ کوئی نہیں لیکن میری دعائیں سننے والا، میرے گناہوں کو بخشنے والا تو تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو اس چیز کا یقین ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، یاد رکھو میں نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کی غلطیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انتہائی بوڑھے، فرمایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے سقطت حاجباہ علی عینیہ، پلکیں آنکھوں پہ گری ہوئی ہیں، اتنے بوڑھے، اور لاٹھی کا سہارا لے کے بمشکل چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ کا یہ بوڑھا صحابی اپنی
جوانی کی کارگزاری یا کارستانی سنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اس صحابی نے، اس شخص نے گناہ کی کوئی وادی، کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جس میں داخل نہ ہوا ہو. اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر وہ پوری زمین والوں پہ تقسیم کر دیں وہ ان سب کو لے ڈوبیں، کیا میری بھی کوئی توبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایمان لے آیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، اے اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور نیک عمل کرتے رہنا. صحابی کو تسلی نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ وغدراتی وفجراتی، یا اللہ وہ میں نے اللہ سے جو بدعہدیاں کی تھیں، میں نے اللہ کی جو حد پامال کی تھیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا یغفر لک ربک غدراتک وفجراتک، تیرا رب تیری وہ بدعہدیاں، تیرے وہ سارے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا. اب صحابی خوشی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ اللہ نے تو توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کسی کے لیے بند نہیں کیا، اپنے نافرمان بندوں کے لیے بھی بند نہیں کیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب یہ آیت کریمہ کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو. رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی. دوبارہ یہی سوال دہرایا گیا. سہ جب اس صحابی نے یہی سوال جو ہے وہ دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن اشرک، ہاں اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا ہو، شرک سے بھی توبہ کر لے، اللہ کو منا لے، توحید خالص کو اپنا لے، ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے اللہ نے تو توبہ کا دروازہ، اپنی رحمت کا دروازہ، اپنی مغفرت کا دروازہ ان لوگوں پہ بھی بند نہیں کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ان نصارہ اور عیسائیوں کے بارے میں جو کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ عیسیٰ بن مریم ہی تو ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے بھی اپنی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا جو کہتے تھے کہ مسیح ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا اللہ نے توبہ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے بھی بند نہیں کیا جو یہ گمان رکھتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ جو اللہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، جو کہتے تھے ہم غنی ہیں، جو اللہ کی توہین کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا اللہ نے ان کے لیے بھی اپنی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. فرمایا بلکہ اللہ نے تو ان سے بھی بڑے مجرم جس نے اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ اور برتر رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تو تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں. فرمایا اللہ نے فرعون کے لیے بھی اپنی توبہ اور مغفرت کا دروازہ بند نہیں کیا. اگر فرعون بھی توبہ کر لیتا سچی تو اللہ اسے بھی بخش دیتے. تو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور اللہ نے انسان اول کے واقعہ میں ہمیں یہی سبق دیا. حضرت آدم علیہ السلام، حکم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی دیا اور حکم ابلیس کو بھی دیا، شیطان کو بھی دیا. آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور ابلیس کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اللہ اکبر. ابلیس نے
سجدہ نہ کر کے نافرمانی کی، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، قرآن کہتے ہیں بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم اور ارادہ نہیں تھا، ارادہ تھا اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بھول گئے۔ اب اس میں ہمارے لیے طرز عمل بتلا دیا کہ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ ہو جانے کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے پوچھ لیا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو جواز تھا، اور وہ جواز یہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ مجھے تو اس شیطان بدبخت نے تیرے نام کی قسم اٹھا کے یقین دلایا تھا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتلاؤں کہ جسے کھاؤ گے تو ہمیشہ جنتی رہو گے، یا تمہیں اللہ فرشتوں میں شمار کر دیں گے۔ تو اللہ میں نے تو تیرا قرب پانے کے لیے اور تیرے نام کا احترام، کہ تیرے نام کی قسم اٹھا کے اس نے مجھے یقین دلایا، میں نے اس لیے اس شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھ لیا۔ فرمایا لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا جواز پیش نہیں کیا، بہانہ نہیں تراشا، بلکہ اللہ کے حضور درخواست کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابلیس سے بھی پوچھا، میں نے جب سجدے کا حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا طرز عمل انا خیر من، اپنی غلطی کا جواز پیش کرنا کہ میں بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیسے کرتا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ اس کے مادہ تخلیق سے بہتر ہے، اگرچہ اس میں بھی وہ واضح غلطی پہ تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کئی وجوہ بیان کی کہ مٹی مادہ تخلیق کے اعتبار سے آگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شیطان کے اس تکبر کو پسند نہیں کیا، فرمایا اخرج فإنک رجیم، کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے غلطی کا جواز، غلطی پہ اصرار، فرمایا بندوں کے لیے اللہ نے یہی جو ہے وہ نمونہ پوری انسانیت کے لیے دیکھنا، بشری تقاضوں کی بنا پہ، شیطان کے بہکاوے کی بنا پہ، ماحول کے دباؤ کی بنا پہ میری حد پامال کر بیٹھو، میری نافرمانی کر بیٹھو، تو اپنی غلطیوں کے جواز نہ تراشتے رہنا، اپنے باپ آدم کے کلمات کے ذریعے میرے حضور درخواست پیش کر دینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کے برعکس اگر تم نے شیطان کے نقش قدم کو اختیار کیا، اس کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اپنی غلطیوں کا جواز تلاش کرتے رہے، تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ بھی شیطان کے ٹھکانے سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت کی کیفیات، نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اللہ نے اس وقت تک توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا، اور گناہ جو ہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں اللہ کی رحمت پہ کبھی بھی بھاری نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے کہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت کے سامنے ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں، فرمایا جب کہ بندہ، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکر سے حضرت علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث حضرت سیدنا صدیق اکبر سے روایت کی کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، اور وہ بھی سچے ہیں، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور وہ بھی صادق و مصدوق ہیں، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے حضور جو ہے گڑ گڑا کے 2 نفل پڑھ لے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے جو ہے یہ درخواست کر دے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میری بخشش فرما دے۔ اللہ اس کی نیکیاں، اس کے جو ہے وہ برائیاں اس کی نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنتی کا بھی بتلایا کہ اللہ کی مغفرت کیسے قیامت والے دن بھی بندوں کو شامل حال رہے گی۔ فرمایا میں اس آخری مومن آدمی کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو گرتا پڑتا جو ہے وہ جہنم سے بچا ہوگا،
اور جنت کی طرف بڑھنا چاہے گا، اللہ رب العزت جو ہے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے اسے اس کے گناہ دکھائیں گے اور اسے پوچھیں گے کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، علم تفعل کذا علم تفعل کذا، یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا، تو وہ سارے گناہ جو ہے اب وہ سمجھے گا اب میں مارا گیا، اب تو جو ہے وہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، لیکن وہ رحمان اللہ اپنی رحمت سے کہے گا دیکھ دنیا میں تیری ان نافرمانیوں کے باوجود میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، اب میں تیرا پردہ چاک کر لوں، میری ستاری پہ حرف آتا ہے، جب میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری ان غلطیوں کو نیکیوں میں بدل کے میں تیرے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیتا ہوں۔ تو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی بڑی نافرمانیاں ہم نے کی، لیکن اس اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا، یہ توبہ کے مواقع دیے، یہ مغفرت اور رحمت کے مواقع دیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے تنہائی میں خلوت و جلوت میں اس مالک کو منا لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے دوری کا سفر بڑا طویل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرب کا سفر بڑا مختصر ہے، صرف ایک دفعہ آنسو بہا کے اسے کہہ دو رب اغفر لی، وہ مالک کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو میرے حضور آ کے درخواست پیش کرے اور میں تیری درخواست کو رد کر دوں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔